حضرات علماء سنت و معزز کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انہیں مانا، انہیں جانا نہ رکھا، غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے پیر و مرشد مظہر اعلیٰ حضرت حضور شیر سنت فرماتے تھے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ شہریار علم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد ماضی الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ انتہائی خوشی کی بات ہے، سادات سرکار تاج الشریعہ حضور سید کریم آقائے نعمت، قائد ملت، قاضی القضات فی الہند، حضرت بابرکت علامہ مولانا مفتی الحاج الشاہ محمد افضل رضا صاحب اللہ دامت العلوم النورانی آپ کی اس آبادی میں تشریف لا چکے ہیں۔ استنجا وضو اور نماز عشاء سے فراغت کے بعد عنقریب ہی ممبر نور پہ جلوہ بار ہونے والے ہیں۔ میں خالی دو باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بولیے اجازت ہے؟ زور سے بولیے اجازت ہے؟ باتیں بتائیے، اس میں کتنے لوگ مرید ہیں؟ جتنے لوگ مرید ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھا دیں، جو مرید ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیں۔ اچھا ماشاءاللہ، کافی لوگ مرید ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مرید نہیں ہیں، مگر مرید ہونے کا مطلب آپ نے کیا سمجھا؟ حضرت محترم بابا صاحب قبلہ اپنے یہاں ہر سال جلسہ کرتے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، علماء تشریف لاتے ہیں، سرکار تاج الشریعہ جلوہ بار ہوتے تھے اور چادر پھیلا دی جاتی تھی، تھان کا تھان کپڑا پھیلا دیا جاتا تھا، لوگ داخلے سلسلہ ہو جاتے تھے۔ کیا مرید ہونے کا یہی مطلب ہے؟ کیا ایسے ہی مرید ہونا چاہیے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں مرید کیسے ہونا چاہیے۔ ایک مرید ہے جو دہلی میں رہتے ہیں، جنہیں دنیا حضرت امیر خسرو کہتی ہے، ان کے پیر و مرشد ہیں جنہیں دنیا حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کہتی ہے۔ جی ہاں، یہ وہی محبوب الہی ہیں جو فرمایا کرتے تھے، اگر شریعت نے منع نہ کیا ہوتا تو میں وصیت کر جاتا، میرے انتقال کے بعد میرے قبر میں، میرے پہلو میں امیر خسرو کو لکھا دیا جائے۔ حضرت امیر خسرو کو اپنے پیر و مرشد سے کتنی محبت تھی، تاریخ کا وہ واقعہ یاد کیجئے۔ ایک سید صاحب تھے، لڑکے سے آنی ہو گئی، شادی کرنا تھی، حضرت محبوب الہی کے ہاں گئے، کہنے لگے کہ حضور لڑکی کی شادی کرنا ہے، خاندانی غیرت گوارا نہیں کرتی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اس لیے آپ برادری کے ہیں، آپ کے پاس آ گیا ہوں، آپ ہمیں کچھ دے دیجئے تاکہ لڑکی کی شادی کر لوں۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی چیز نظر نہ آئی۔ آپ نے منتظم کو بلایا، پوچھا آج کچھ نظرانہ آیا ہے؟ کہنے لگے حضور آج کوئی نظر نہیں آئی ہے۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں سید صاحب انتظار کیجئے، جب نظر آئے گی میں آپ کے خدمت میں پیش کر دوں گا۔ کہنے لگے مجھے بہت جلدی ہے، میں انتظار نہیں کر سکتا، اگر کچھ دینا ہو تو دے دیجئے ورنہ میں واپس جا رہا ہوں۔ حضرت محبوب الہی نے سامنے دیکھا، ان کی پھٹی ہوئی جوتیاں پڑی ہوئی تھی، انہوں نے جوتی
جوتیاں اٹھائی. سید صاحب نے کہا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے, یہ بوسیدہ پکی ہوئی جوتیاں ہیں. سید صاحب نے آپ قبول کر لے. سید صاحب نے جوتیاں لے لی اور حضرت محبوب الہی کے دربار سے لے کر چل پڑے. حضرت محبوب الہی کے مرید حضرت امیر خسرو غیاث الدین بلبن کے ساتھ ایک مہم پہ گئے ہوئے تھے. واپس آئے, شام ہو گئی. ایک جنگل میں انہوں نے بسیرا کیا اور ادھر حضرت محبوب الہی حضرت محبوب الہی کے مرید امیر خسرو بھی غیاث الدین کے ساتھ اسی جنگل میں ٹھہر گئے. ادھر سید صاحب بھی آئے اور کمرے میں وہ بھی ٹھہر گئے. ابھی رات کا آدھا حصہ ہی گزرا تھا کہ سید صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے اور وہ کہنے لگے بوئے پیر میں آیا, بوئے پیر میں آیا, بوئے پیر میں آیا, بوئے پیر میں آیا, بوئے پیر میں آیا. کسی نے کہا کیسی بات کرتے ہو, آپ کے پیر دہلی میں ہے, آپ یہاں سے کلو میل کی دوری پر ہو, آپ کے پیر کی خوشبو کیسے آئے گی؟ مگر جدھر سے خوشبو آ رہی تھی امیر خسرو ادھر چل پڑے, کمرے کے قریب پہنچے, دروازہ کھولا, فرمایا ہمی جاس, ہمی جاس, ہمی جاس, یہی جگہ ہے, یہی جگہ ہے. بوئے پیر میں آیا, بوئے پیر میں آیا. دیکھا ایک صاحب آرام کر رہے ہیں. پوچھا آپ کون ہے, کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا میں ایک سید دادا ہوں, دہلی گیا تھا محبوب الہی کے پاس لڑکی کی شادی کے لیے کچھ سوال کرنا چاہتا تھا. میں نے ان سے مانگا, انہوں نے پھٹی ہوئی جوتیاں دے دی. اچھا خاصا مذاق کیا, یہ جوتیاں پہننے کے لائق بھی نہیں ہے, کوئی اسے خریدے گا بھی نہیں. امیر خسرو نے اپنے پیر و مرشد کی جوتیاں دیکھی, مچل اٹھے, فرمایا سید صاحب آپ میرے پیر و مرشد کی یہ جوتیاں فروخت کریں گے؟ کہا لے لو, دینا ہو دے دو. کہا بتائیے قیمت کتنی ہے؟ کہا قیمت کیا ہے, یہ پہننے کے لائق نہیں ہے, پھٹی پرانی ہے, جو دینا ہو دے دو. امیر خسرو فرماتے ہیں اس وقت میرے پاس 7,000 اشرفیاں ہیں. سید صاحب میں اپنے پیر کی جوتیوں کے بدلے میں وہ 7,000 اشرفیاں آپ کو دے رہا ہوں, آپ مجھے پیر و مرشد کی جوتیاں دے دیں. سید صاحب نے 7,000 اشرفیوں کے بدلے میں وہ جوتیاں دے دی. امیر خسرو فرماتے ہیں آپ میرے ساتھ دہلی چلو, وہاں بھی میرے پاس 7,000 اشرفیاں ہیں, وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا. سید صاحب نے کہا بس اتنا میرے لیے کافی ہے اور چل پڑے. اب امیر خسرو اپنے پیر کی جوتیاں سر پہ رکھتے ہیں, مستان آباد دہلی کی طرف چل پڑتے ہیں. نمی دانم کیا خرچو تمہیں دیدار میں رقصم مگر نادم بئی جاتے یہ پیسے یار میں رقصم. اور جب دہلی پہنچے محبوب الہی کے سامنے ہوا تو محبوب الہی نے فرمایا خسرو بہت خوش نظر آ رہے ہو, کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے پیر و مرشد آپ کی جوتیاں میں نے خرید لی ہے. امیر خسرو میری جوتیاں تم نے کتنے میں خریدی ہے؟ کہا پیر و مرشد 7,000 اشرفیوں میں خریدی ہے. حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں بسیار ارزامی خریدی, بسیار ارزامی خریدی, بسیار ارزامی خریدی, بہت سستی خرید لیا ہے, بہت سستی خرید لیا ہے, بہت سستی خرید لیا ہے. اے سرکار قاضی کے دیار میں رہنے والوں, اپنے نصیبے پر جتنا بھی نال کرو کم ہے کہ سرکار تاج الشریعہ اس وقت آپ کے سامنے نہیں ہے, مگر انہوں نے اپنے لخت جگر کو, اپنے نور نظر کو, اپنے شہزادے کو, عائد ملت کو آپ کی رہنمائی کے لیے بھیج دیا ہے. اچھا پیر و مرشد کی پھٹی ہوئی جوتیاں 7,000 اشرفیوں میں خریدنے کے بعد بھی پیر فرماتے ہیں بہت سستی خرید لیا ہے. وہاں سرکار تاج الشریعہ کے لخت جگر کا جتنا بھی آپ ادب کر ڈالو, جتنا بھی اکرام کر ڈالو وہ کم ہی ہے. آپ کیا جانو یہ قائد ملت کون ہے, ان کی شان کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے؟ اگر آپ اجازت دو ایک واقعہ بیان کر دوں, ایمان پیدا ہو جائے. بولو سننا چاہتے ہو؟ ماشاءاللہ سبھی سننا چاہتے ہیں. یاد کیجئے حضرت امیر خسرو اپنے پیر محبوب الہی کے دربار میں ہے. محبوب الہی فرماتے ہیں خسرو اللہ کے رسول کے شہید ولی حضرت ابو علی شاہ قلندر کا پانی پت میں دربار لگتا ہے, ہر جمعرات کو اس دربار میں جایا کرو.
فقیروں کا حال یہ ہے کہ اپنے مرید کو زنجیر میں جکڑ کے رکھتے. کتنی آئے حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا 5 کم ہو گئے. کہا جائیے پھر کہیے کم کر دے. 5 پھر کم ہو گئے. کہا پھر جائیے 5 پھر کم ہو گئے. کہا پھر جائیے 5 پھر کم ہو گئے. 9 مرتبہ گئے. کتنی معاف ہو گئی؟ 45. کتنی رہ گئی؟ 5. حضرت موسیٰ نے کہا ایک بار پھر جائیے. آپ تو سوچ رہے ہوں گے اچھا ہوتا سرکار چلے جاتے. سرکار یہ نہیں کہتے اب جاؤں گا کم نہیں ہوگی. یقین ہے کہ کم ہو جائے گی مگر کہتے ہیں مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے. 5 کے بدلے میں 50 ملے گا. اب دیکھو اللہ نے ظاہر 50 وقت کی نماز فرض کی اور نبی کے چاہنے سے کتنی کم کر دیا؟ 2 سے بولو کتنی کم کر دیا؟ اور ڈائریکٹ والے کتنی پڑھائیں؟ 50. کتنی؟ 50. اور وسیلے والے 5. جس کا عقیدہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ کتنی پڑھیں؟ 50. اور جس کا عقیدہ نبی کے چاہنے سے ہوتا وہ کتنی پڑھیں؟ 5. اب کوئی بولتا مسجد میں چلے جاؤ فجر ختم ظہر شروع ظہر ختم عصر شروع عصر ختم مغرب شروع مغرب ختم عشاء شروع 5 کے بعد 6واں 6 کے بعد 7واں 7 کے بعد 8واں شامی کباب بناتے رہو. دوسرے دن کا سورج نکل آئے گا آرتی نکلے گی تم نہیں نکل سکتے. بولو نکل پائیں گے؟ تو ڈائریکٹ اللہ نے کتنے وقت کی نماز فرض کی؟ 50. کتنے وقت کی؟ 50. اور نبی کے چاہنے سے کتنی کم کر دیا؟ 40. تو جس کا عقیدہ نبی کے چاہنے سے ہوتا وہ کتنی پڑھائیں؟ 5. اور یہ ڈائریکٹ والے 50. مگر پڑھتی کتنی ہے؟ 5. آئیے اور تڑا تڑا لگا کے کہیے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے نرسیاں جو کھانے کو لانے والے پڑھتا ہے 5 اور کہتا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو ڈائریکٹ اللہ نے 50 دیا تھا. جا کے 50 پڑھا کر یہ 5 کیوں پڑھا کر؟ اچھا ایک بات بتاؤ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ اسے معلوم ہے کہ 5 ہی باقی رکھ رہا ہے تو مولا پہلے ہی 5 دے دیتا یہ پہلے 50 تو دیا. تو کیا جب رہا ہو ایک حکمت یہ بھی رہی ہو کہ اللہ نے پہلے 50 دے دیا ہو تاکہ میرے نبی کا اختیار دنیا دیکھ لے. انہوں نے کہا مولا اگر اختیار ہی بتانا تھا سرکار پہلی مرتبہ گئے تھے ایک طرف سے 45 معاف کر دیتا یہ 5 کر کے کیوں معاف کیا؟ تو کیا جب رہا ہو ادھر سرکار جاتے ہو ادھر حضرت موسیٰ کہتے ہو مولا میں نے کہا تھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو نے لنتانی کہہ دیا تھا تو ایک دم سے 45 معاف نہ کرنا 5 کر کے معاف کرنا تاکہ بار بار تیرا محبوب تجھے دیکھے اور دیکھنے والی نگاہوں کو بار بار میں دیکھوں. وہ ہیں وہ نہ دیکھ رہے ہیں ہم دیکھنے والے کی نظر. تو ڈائریکٹ اللہ نے کتنی فرض کیا اور وسیلے سے کتنی کم کر دیا؟ 45. یہ کھلے کیا کہتے ہیں؟ نبی کے چاہے 24 وہابیوں کو کھلا کرتے ہیں. اور جب میں کرناٹک گیا کھلا کہا ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہا یہ 2 ٹانگ کا جانور ہے کہ 4 ٹانگ کا؟ جب گجرات گیا کھلا ٹنڈا کہا تو کہا نہ کھلا نہ ٹنڈا ہمارے چمپوڑیا. ابھی حیدرآباد گیا تھا تو لوگوں نے کہا نہ کھلا نہ ٹنڈا نہ چمپوڑیا ہمارے یہاں تو اس کو پکوڑا کہتے ہیں. پکوڑے جانتے ہو کیا کرتے ہیں؟ یہ دیکھو کتاب کا نام ہے تسدید احیاء الدین. کیا نام ہے؟ تسدید احیاء الدین. اور لکھتا ہے جو لوگ حاجتیں طلب کرنے کے لیے اجمیر یا سالار مسعود کے قبر یا ایسے ہی دوسرے مقامات پر جاتے ہیں وہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ قتل و زنا کا گناہ اس سے کم تر ہے. بولو سرکار بازی سے محبت ہے جتنے لوگوں کو. یہ مجھے کہا گیا کہ جو لوگ اجمیر یا سالار مسعود کی قبر پر حاجتیں طلب کرنے کے لیے جائیں وہ قتل و زنا سے بدتر گناہ کرتے ہیں. کہتے ہیں آپ قبروں کا وسیلہ نہ جائے قبروں کا وسیلہ نہیں لینا چاہیے. تو اللہ نے 50 دیا رسول اللہ نے لیا. کم کرانے کیسے گئے؟
حضرت موسیٰ نے کہا کب گئے؟ حضرت موسیٰ کہاں سے آئے تھے؟ اپنے قبر سے نکل کے آئے تھے، تو قبر والے حضرت موسیٰ کے کہنے سے سرکار گئے ہیں 45 معاف کرا کے آئے ہیں۔ قبر کا اتنا بڑا فائدہ اٹھاتا ہے کہ 45-50 کے بجائے 5 پڑھتا ہے، پھر بھی قبروں کو مٹی کا ڈھیر کہتا ہے، اور 5 پڑھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کے چوکر پکڑ کے توبہ کر کے کہنا پڑے گا میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، یہ رستے میں جا بچاتے ہوتا وہ کتنی پڑھیں؟ 5۔ اور یہ جانے والے 50، مگر پڑھتی کتنی ہے؟ 5 پڑھتے نظر آئے تو آپ ابھی قائد ملت کے جوتا اٹھائیے اور تڑا تڑا لگا کے کہیے تیرا کائے تیرے غلاموں سے الجھے، نرسیہ جو کانے گلانے والے پڑھتا ہے 5 اور کہتا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو ڈائریکٹ اللہ نے 50 دیا تھا، جا کے 50 پڑھا کر یہ 5 کیوں پڑھا کر؟ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ تو عالم الغیب والشہادہ، اسے معلوم ہے کہ 5 ہی باقی رکھ رہا ہے، تو مولا پہلے ہی 5 دے دیتا، یہ پہلے 50 تو دیا، تو کیا عجب رہا ہو؟ ایک حکمت یہ بھی رہی ہو کہ اللہ نے پہلے 50 دے دیا ہو تاکہ میرے نبی کا اختیار دنیا دیکھ لے۔ انہوں نے کہا مولا اگر اختیار ہی بتانا تھا، سرکار پہلی مرتبہ گئے تھے، ایک طرف سے 45 معاف کر دیتا، یہ 5 کر کے کیوں معاف کیا؟ تو کیا عجب رہا ہو؟ ادھر سرکار جاتے ہو، ادھر حضرت موسیٰ کہتے ہو مولا میں نے کہا تھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو نے لنتانی کہہ دیا تھا، تو ایک دم سے 45 معاف نہ کرنا، 5 کر کے معاف کرنا تاکہ بار بار تیرا محبوب تجھے دیکھے اور دیکھنے والی نگاہوں کو بار بار میں دیکھوں۔ وہ ہے خدا دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والے کی نظر تو ڈائریکٹ اللہ نے کتنی فرض کیا اور وسیلے سے کتنی کم کر دیا؟ 45۔ یہ کھلے کیا کہتے ہیں؟ نبی کے چاہے 24۔ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ نعت پڑھنا حضرت حسان کے سننا اور نعت سن کے انعام دینا رسول خدا کے سننا۔ تو آپ ایک مولانا صاحب مصر سے پڑھ کے آئے ہیں اور علماء مصر عرب کے علماء تاج الشریعہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اگر سننا چاہیں تو 10 منٹ کی ان کی تفسیر سن لیجئے، وہ عربی زبان میں یہ آپ کو بتائیں گے کہ عرب کے علماء تاج الشریعہ کو کیا کہتے ہیں۔ سننا چاہتے ہیں ابھی 10 منٹ کے لیے، اس کے بعد علامہ رفیع صاحب سے آپ سنیے، بہتر ہوگا کہ سن لیں۔ ان کے مقالے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علماء عرب کی نظر میں تاج الشریعہ علماء عرب کی محبوب کرنا چاہتا، اور سے سنیے محب کرنا چاہتا کہ محبوب کرنا چاہتا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا بابا اگر اجازت دے تو میں اپنی ماں سے پوچھا، کہا جاؤ پوچھا، چل پڑے اپنے ماں کی طرف۔ کئی دن کئی راتیں چلنے کے بعد جب گھر قریب آیا دیکھا سڑک کے کنارے ایک بابا بیٹھا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، سو کے ہڈی چمڑا تو بدن میں ہے، آنکھیں اندر دھسی ہوئی ہے۔ جیسے ہی حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھا وہ بابا کہنے لگا محبوب بننا چاہتے ہو کہ محب بننا چاہتے ہو؟ محبوب بننا چاہتے ہو کہ محب بننا چاہتے ہو؟ محبوب بننا چاہتے ہو کہ محب بننا چاہتے ہو؟ اب حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں یہ تو میرے پیر نے مجھ سے کہا تھا، اتنی دور انہیں کیسے پتا چل گیا؟ ابھی سوچ ہی رہے تھے، اتنے میں وہ بابا کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ جاؤ اپنی ماں سے پوچھاؤ، اگر وہ نہ بتائے گی کل آنا میں تمہیں بتا دوں گا۔ وہ چلے گئے، گھر پہنچے، ماں کے قدم چومے، رات بھر ماں کے پیر دبائے، اور جب سویرا ہوا کہنے لگے ماں آج بابا صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا محب بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہو؟ میں آیا تھا آپ سے پوچھنے کے لیے، راہ میں بابا مل گئے، انہوں نے مجھ کو دیکھا تو یہی رٹ لگانے لگے محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ اور پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنی ماں سے پوچھاؤ، اگر وہ نہ بتائے گی تو میرے پاس آنا میں تمہیں بتا دوں گا، اس لیے ماں آپ بتا دیجئے بابا کو کیا جواب دوں؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء کی ماں کہتی ہے بیٹے جب بابا نے کہا تھا ماں نہ بتائے گی میں بتا دوں گا، تم جاؤ اسی بابا سے پوچھ لینا۔ سویرا ہوا، حضرت نظام الدین اولیاء جب اس جگہ پر پہنچے جہاں بابا ملے تھے دیکھا میدان خالی ہے، لوگوں سے پوچھا کل یہاں ایک بابا بیٹھا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ کہا بابا
अरे वो तो बड़ा भोगी था, उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया। अरे इंतकाल हो गया, कल तो अच्छे खासे थे, कहाँ इंतकाल हो गया? उनकी मजार कहाँ बनी है? अरे कौन उनका मजार बनाएगा? कहा फिर कहा उनकी लाश को घसीट के वो सामने कूड़े के ढेर पे डाल दिया है। जाओ देख लो। निजामुद्दीन औलिया उस कूड़े के करीब पहुंचे, देखा बाबा कूड़े के ढेर पे लेटे हैं। अब उन्होंने कहा बाबा आपने कहा अगर माना बताए कि मैं बता दूंगा, माने नहीं बताया, अब आपके सामने पड़े हैं, कौन मुझे बताएगा? तो बाबा उठ के बैठ गए और उन्होंने कहा निजामुद्दीन औलिया मुहिब न बनना, महबूब न बनना, मुहिब बनना, मुहिब न बनना, महबूब बनना, वरना अगर मुहिब बनोगे तो जिंदगी भर भूखे प्यासे रहोगे, कपड़ा भी नहीं मिलेगा, तरह तरह की मुसीबतों में गिरफ्तार होना पड़ेगा। और अगर महबूब बन जाओगे तो दुनिया में भी आराम मिलेगा, इंतकाल के बाद मज़ार भी बनेगा, ऊँट भी होगा और लोग तुम्हारे मज़ार पे हाजिरी भी दिया। साइड में ना जान देना उसको, ये साइड हो जा रहा है। अल्लाह भी तो कहता इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। चप्पल निकाले भाई, चप्पल निकाले। अल्लाह के महबूब उधर दिमाग खराब करे। हाँ बुनियादी झगड़ा। एक आखिरी बात बता दूं, बोलिए मेरा चप्पल रख लेते लेके चले जाओ। पास दोबारा आए हो ना, हजरत की मौजूदगी में कोई तकलीफ नहीं हो। अच्छी का वो खड़ा है। आजकल मौलवी बिगड़ते जा रहे हैं, मौलवी बिगड़ते जा रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। ये मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम है तक़वतुल ईमान। क्या नाम है? तक़वतुल ईमान। मेरे पीर मुर्शिद शेरे बेशे सुन्नत फरमाते थे ये तक़वतुल ईमान है, ईमान को फौत कर देने वाली किताब। जी हाँ, यही वो किताब है जिसने पूरे भारत में झगड़ा पैदा किया। बाप बेटे में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, माँ बेटी में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, शौहर बीवी में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, भाई भाई में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, घर घर में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, करिया करिया में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, गांव गांव में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, बस्ती बस्ती में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया। बोलो सरा बस्ती के रहने वाले खुशअकीदा मुसलमानों, जिस किताब से झगड़ा हो, लड़ाई हो, अदलो खूनेदी हो, वो छापनी चाहिए कि जला देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो। बैठ जाए बेटा, बैठ जा बेटा, बैठ। बहुत दूर से चल के आया, रात में तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर औरंगाबाद, 12 बजे तकरीर खत्म हुई, 300 किलोमीटर कार से सफर करके बंबई पहुंचा, वहां से फ्लाइट पकड़ी, लखनऊ उतरा, वहां से रुदौली शरीफ गया, रुदौली शरीफ पे चल के यहाँ तक आया। तो इतनी कुर्बानियों के बाद आया हूँ, मैं चाहता हूँ जो मेरे दिल का दर्द है वही आपके दिल का भी दर्द बन जाए। अगर एक आदमी को समझ में बात आ गई तो इंशाअल्लाह ये जलसा करना कामयाब हो जाएगा। एक आदमी चुपके से भाग गया जूते लेके, आपको कोई जरूरत तो नहीं है। अच्छा हजरत एक साहब कहने लगे, अभी निजामाबाद में गया था, कहने मौलाना तक़वतुल ईमान लिखने वाला इस्माइल देहलवी मर के मिट्टी में मिल गया, आप उसकी किताब ढोते रहते हैं। मैंने कहा लिखने वाला तो मर के मिट्टी में मिल गया, मगर ये किताब नई है कि पुरानी? एक विषय नया है कि पुराना? जोर से बोलो। हर साल लाखों की तादाद में नदवा वाले इसको छापते हैं, देवबंद वाले छापते हैं, दिल्ली वाले छापते थे, और इस किताब को मुफ्त में बांटा जाता है। तो जब किताब लिखने वाला मर गया मगर छापने वाले जिंदा है, तो किताब में क्या लिखा है बोलो? बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? अगर इजाजत दो तो बता दूं। इजाजत है, बोलिए बताऊं। हमारे भाई मोहतरम आफाक साहब बहुत अच्छी निजामत करते हैं, अल्लाह ताला और तरक्की अता फरमाए। अरे जोर से कह दो आमीन। आमीन। इजाजत ने तो एक शेर सुना था, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से। और अगर अपनी भाई इजाजत दे तो एक शेर और सुना, कागज का ये लिबास
पजामा पैंट शर्ट पहन कर निकलेगा, बोलो पानी की चंद बूंदों में नंगा होगा कि नहीं? आप इजाजत दो इन कागज के लिबास वालों को नंगा कर दूं। ये वहाबियों की किताब, देवबंदियों की किताब, तबलीगी जमात वालों की किताब, गैर मुक़ल्लिदों की किताब, अहले हदीस कहलाने वालों की किताब। जी हाँ, तक़वतुल ईमान है और सफ़ा है 89। इस्माइल इल्मी लिखता है जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह बोलो। क्या बोलो? सुभान अल्लाह। अरे बोल के बताओ, क्या बोलो? सुभान अल्लाह। खराब लगे तब क्या बोलो? कुछ लोग कहते हैं मामूली झगड़ा, नियाज का झगड़ा, फातिहा का झगड़ा, दुरूद का झगड़ा, सलाम का झगड़ा, चादर का झगड़ा, कागज का झगड़ा, हलीम का झगड़ा, मूली का झगड़ा। जी हाँ, झगड़ा नियाज का भी है, फातिहा का भी है, दुरूद का भी है, चादर का भी है, कागज का भी है, हलवे का भी है, मूले का भी है। जो जायज उसे नाजायज तो कहते हो, मगर बुनियादी झगड़ा ये है कि इन वहाबियों ने महबूब खुदा की तौहीन की है। बोलो सरकार काजी के दयाल में रहने वालों, अपने नबी की गुस्ताखी करने वाले की गुस्ताखी बर्दाश्त करोगे? कितने लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे? हाथ उठाइए। फिर से सुन लो, वहां भी लिखता है जिसका नाम, जिसका कहाँ बोलते, जिनका कहाँ बोलते। अगर अपने से किसी को छोटा बताना हो तो जिसका बोलेंगे, लेकिन अगर हजरत बाबा साहब का नाम ले तो कहेंगे जिनका नाम। हजरत अल्लामा मौलाना काजी शरा बाबा सिद्दीक हसन साहब है। पता चला बड़ा बताना हो तो जिनका बोलेंगे, छोटा बताना हो तो जिसका बोलेंगे। इन वहाबियों ने रसूल खुदा की तौहीन जिन लफ्जों में की है उनमें तौहीन पाई जा रही है महबूब खुदा की। देखो लिखता जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। सरकार के नाम के पहले जनाब तक नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं, मौला अली के नाम के पहले कुछ नहीं, नाम के बाद कुछ नहीं। आओ कुरान देख लो, ये कुरान के 30 पारे है, 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और नबियों को पुकारा तो नाम लेके पुकारा, या आदम कह के पुकारा, या नूह कह के पुकारा, या यहिया कह के पुकारा, या जकरिया कह के पुकारा, या हूद कह के पुकारा, या दाऊद कह के पुकारा, या सुलेमान कह के पुकारा, या इब्राहिम कह के पुकारा, या इस्माइल कह के पुकारा, या ईसा कह के पुकारा, या मूसा कह के पुकारा। मगर कुरान के 300 पारे पढ़ डालो, अल्लाह ताला ने हमारे तुम्हारे आका को पूरे कुरान में कहीं या मोहम्मद कह के नहीं पुकारा। 1000 बार वो स्वयं दहन से मुझको बोला, उन्होंने नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबी। जब जब पुकारा तो किस शान से पुकारा, अपने बंदों को नबी का अदब सिखाते हुए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही। ऐ ईमान वालों, अल्लाह रसूल के आगे कदम न बढ़ाना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। ऐ ईमान वालों, नबी की आवाज से आवाज ऊंची मत करना। वला तजहरु लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़। ऐ ईमान वालों, नबी की आवाज पे अपनी आवाज ऊंची मत करना। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना अमतहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। जो नबी को धीमी आवाज से पुकारते हैं, अल्लाह ताला ने उनके दिलों के लिए, दिलों को तक़वा के लिए चुन लिया है। उनके लिए मग़फ़िरत है, उनके लिए अजर अज़ीम है। हाँ, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला यअक़िलून। जो नबी को हुजूरों के बाहर से पुकारते हैं वो बेअक्ल है। मुसलमानों, जिस खुदा ने पैदा किया है वो तो या अय्युहन नबी का है, जिस खुदा ने पैदा किया है वो तो या अय्युहन रसूल का है, जिस खुदा ने पैदा किया है वो तो तोहा व यासीन का है, जिस खुदा ने पैदा किया है वो तो बशीर व नज़ीर का है, जिस खुदा ने पैदा किया है वो तो सिराज मुनीर का है, जिस खुदा ने पैदा किया है वो तो रहमतुल लिल आलमीन का है, जिस खुदा ने पैदा किया है वो तो नूर मुबीन का है, जिस खुदा ने पैदा किया है वो तो इन्ना अतैनाकल कौसर का है, जिस खुदा ने पैदा किया है वो तो वाला सौफा युती का रब्बुका का फतारता का है। हाँ, जिस खुदा ने पैदा किया है वो कुरान में कहता है लाउ सुनो के हादल बला महबूब मुझे शहर मक्का की कसम, शहर मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ खाने काबा है? शहर मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ
وہاں چاہے زمزم ہے، شہر مکہ کی قسم کھا کہہ دیجئے کہ وہاں حجر اسود ہے، شہر مکہ کی قسم کھا کہہ دیجئے کہ وہاں صفا اور مروہ ہے، شہر مکہ کی قسم کھا کہہ دیجئے کہ وہاں عرفات و منی اور مزدلفہ ہے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اے محبوب شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے جو شہر کے ذروں نے آپ کے قدموں کا بوسہ لے لیا ہے۔ ہاں جس خدا نے پیدا کیا ہے، جس محبت بڑے انداز میں فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہداً وبشیرا ونذیرا بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا۔ ہو سکتا ہے کل کوئی یہ کہے یہ وہ قوم ہے جو اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں کرتی، مگر اس دھوکے میں نہ رہیے گا۔ دیکھیے یہی کتاب تقویۃ الایمان ہے، اسی کتاب کا ٹائٹل پیج ہے، اپنے مولانا کا نام لکھا تو لکھتا مجاہد اسلام عالم ربانی مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی۔ اب آپ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، کتاب ایک ہی ہے، اپنے مولانا کا نام لکھا تو القاب و آداب کے ٹائٹل لگا دیے، مجاہد اسلام بھی لکھا، عالم ربانی بھی لکھا، مولانا شاہ بھی لکھا، شہید رحمت اللہ علیہ بھی لکھا، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی بھی لکھا، اور ساری خدائی کے آقا کا نام لکھا تو شناخت نہیں لکھا، سیدھے لکھا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک اور محتاج نہیں۔ اے سرکار غازی کا دیار میں رہنے والوں، یہ عبد المصطفیٰ کی توہین نہیں ہے، جس پیغمبر کا تم نے کلمہ پڑھا ہے ان نبی کی توہین ہے۔ کیا بھول گئے تمہاری غیرت دار ماں نے تمہیں دودھ پلاتے ہوئے یہ سبق پڑھایا تھا، بیٹا منہ میں نہاؤ، زمزم سے پیدا کرو، یہ واقعہ نیب ہے، صحیح وہاں پیدا کرو۔ ان وہابیوں سے کہہ دو جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، کبھی نہ ہوگا یہ ہم کے ہرگز، نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ اور سن لو زمانہ کچھ کرے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، زمانہ کچھ کرے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ اور یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم غلام آگے چلے۔ اے مدرسہ خواہ یا رسول اللہ اور یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جا فدا، 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 کرو تیرے نام پہ جا فدا۔ نہ بسے گیا تو جہاں فدا تو جہاں دے بھی نہیں یہ والا، کرو کیا کرو رو جہاں نہیں، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا ایسے کام للہ الحمد۔ میں دنیا سے مسلمان تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت رہنے والوں، آپ اپنے نبی کو زندہ مانگتے ہو؟ کتنے لوگ زندہ مانتے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ان اللہ حرم الحلال ان تاکل اجساد الانبیاء والنبی اللہ حی اللہ، اور سبحان اللہ یقین ہاتھ اٹھائے رہیے گا۔ اعلیٰ حضرت کا جیسا قسم کھا کے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جو لوگ نبی کو زندہ مانتے ہیں، سرکار غازی کو گواہ بنا کے حضور تاج الشریعہ کے وصیت کے عمل کرتے ہوئے یہ بتائیں وہابی سے سلام تو نہیں کرو گے؟ وہابی کا سلام کا جواب تو نہیں دو گے؟ وہابی کے پیچھے نماز تو نہیں پڑھو گے؟ وہابی کا ذبیحہ تو نہیں کھاؤ گے؟ وہابی کا شادی بیاہ تو نہیں کرو گے؟ وہابی کو دعوت تو نہیں کھلاؤ گے؟ وہابی کے ہاں دعوت تو نہیں کھاؤ گے؟ وہابی کو بیٹی تو نہیں دو گے؟ وہابی کی بیٹی تو نہیں لاؤ گے؟ اور جو وہابی کو بیٹی دے دے چاہے ملا ہو یا مولوی، بولو اس کا بھائی کاٹ کرو گے؟ سرکار غازی کو گواہ بنا کے ہاتھ اٹھاؤ، وعدہ کرو وہابیوں سے کوئی تعلق تو نہیں رکھو گے؟ بیچ میں پیچھے کرو کے نعرہ لگاؤ اللہ اکبر، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ تکبیر، علامہ عبد المصطفیٰ ندوی،
معمولی جھگڑا ہے؟ بولو معمولی جھگڑا ہے؟ دیکھو اسی کتاب کا صفحہ 119 لکھتا ہے سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیر سے بھی کمتر ہیں. جو نالی کے قریب جوتے کے نیچے پڑا وہی تو ذرہ ناچیر ہے نا. دیکھو نبی ولی کو ذرہ ناچیر سے کمتر لکھا، صفحہ 30 پہ لکھا. دیکھیے کتاب کا صفحہ ہے 30 لکھتا اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں. اب آؤ قرآن سے پوچھے فرق ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وللہ العزت وللرسولہ وللمؤمنین. اللہ تو نبی کو عزت والا کہہ رہا، مومنوں کو عزت والا کہہ رہا، وہابی جماعت سے زیادہ دلیل کہہ رہا. اب بولو چاہے جتنی لمبی داڑھی رکھے آپ اسے مسلمان مانو گے؟ بولو مسلمان مانو گے؟ جتنے لوگ نہیں مانیں گے ہاتھ اٹھائیے. بتا دوں کیا آپ خود مناظر ہو جاؤ اور سارے وہابیوں کو چاروں خانے چھٹ کر بولیے بتاؤں کتنے لوگ سننا چاہتے؟ یاد رکھیں گے کہ بھول جائیں گے؟ یاد رکھیں گے. دیکھیں اسی کتاب کا صفحہ لکھتا سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں بولو سب کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ جو نہ مانے گا کافر ہو جائے گا. سب اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. مگر اعتراض آگے کے جملے پر لکھتا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ مقدس علماء تشریف فرما ہے. اب ان سے پوچھو مشکات کی حدیث ہے میرے آقا فرماتے ہیں یا عائشہ تو لو شئت لصار معي جبال الذهب. اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے. جبل الذهب نہیں جبال الذهب فرمایا. آقا کہتے ہیں اگر میں چاہوں میرے ساتھ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں سونے کے پہاڑ چلے. اب بولو شراب بستی والوں نبی کی بات صحیح ہے کہ وہابی کی؟ نبی کی دوست سے بولو نبی کی. رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر اجازت ہو تو میں ان کے گھر تک پہنچاتا. بولیے پہنچاؤں؟ دھکے لگائے کتنے لوگ؟ میرے اوپر تو کئی جگہ گولی چل گئی، جیل میں بھی بندے رہنا پڑا. مگر میں نے جیل سے چھوڑ کے کہا وہابیو تم نے یہ سمجھا تھا عبد المصطفیٰ کو قدر کر دیں گے کوئی ہمارا رد کرنے والا نہیں رہے گا. ارے تم ایک عبد المصطفیٰ کو قدر کرو گے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دشمنوں کے رد کے لیے ہزاروں عبد المصطفیٰ پیدا. لکھتا سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے. ہم بھی مانتے ہیں اعتراضی جملے پر کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں وہابیوں وہ تمہارا ڈپلیکیٹ رسول ہوگا، وہ تمہارا بناسپتی نبی ہوگا، وہ تمہارا ڈالڈا مارکا پیغمبر ہوگا جو اللہ کی چاہت کے علاوہ چاہے. ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے سن لو ہمارا نبی وہ چاہتا ہی نہیں جو خدا نہ چاہے. نبی وہی چاہتے ہیں جو ان کا پیارا خدا چاہتا ہے اور خدا وہی چاہتا ہے جو اس کا پیارا مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اجازت دو چار کی شکل میں بتا رو رہے ہو کہ جاگ رہے رو رہے ہیں وہ آپ جاگ اناج ہمارے بھی پانی سے اٹھن میں ہو گئے، ہماری بھی پیشانیاں داغدار ہو گئی. نوازی سے عنایت ہے کرم ہے اعلیٰ حضرت کا. پلایا جام ان کو مصطفیٰ پیارے کی الفت کا. بڑا خطبہ زمین پر سرور دی کی امامت کا. تو افلاق پر چرچا جناب اعلیٰ حضرت کا. بولو اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ مانتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے. اور جب احسان مانتے تو لائن شکر تملا عزیز کو اگر شکریہ ادا کرو گے تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. ارے اپنے نصیبے پر جتنا بھی ناز کرو کم ہے کہ آج اعلیٰ حضرت کے شہزادے آئے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نور نظر آئے ہیں، اعلیٰ حضرت کے لخت جگر آئے ہیں، سرکار تاج الشریعہ کے جانشین آئے ہیں، قائد ملت آئے ہیں، عادل قضا فی الہند آئے ہیں. جو اب تک مرید نہیں ہے ان کے لیے بڑا سنہرا موقع ہے وہ فوراً مرید ہو جائے. کہہ دو انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو میں آپ کو مناظر بنا دوں.
بولیے بنا دو توجہ ہے لکھتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ نماز پڑھتے ہو کتنے لوگ 8 والی 360 والی تھوڑا ہاتھ اٹھائیے مولا آج جتنے لوگ اس پاکیزہ بزم میں آئے حضور قائد ملت کے صدقے میں سب کو پنج وقتہ نمازی بنا دے سب کے پیشانیوں میں سجدے کی طرف پیدا کر دے سب کو ذوق بندگی عطا فرما دے نماز کی محبت عطا فرما دے زور سے کہہ دو آمین محبت سے کہہ دو آمین سب مل کے کہہ دو آمین آپ کے دوروں میں مسجد میں نماز ہوتی ہے نماز سے پہلے آزاد ہوتی ہے کہ نہیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء پانچوں وقت کی اذان ہوتی ہے کہ مسجد میں جو آپ اذان دیتے ہو جس طریقے سے اذان دیتے ہو قرآن میں 30 پارے ہیں 114 سورتیں ہیں 6666 آیتیں ہیں کیا کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ قرآن میں بیان فرمایا ارے بولو بیان فرمایا نہیں اور وہاں بھی کرتا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو اذان کا یہ طریقہ تو ہمارے رسول نے دیا ہے اب تمہیں اذان دینے کا کوئی حق نہیں ہے فجر کی اذان بند کرو ظہر کی اذان بند کرو عصر مغرب عشاء کی اذان بند کرو اگر اذان دینی ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے تقویت الایمان کو زنجیری دروازے کے سامنے لے جا کے آگ لگاؤ سرکار قاضی کے نالین دروازے کو پکڑ کے توبہ کرو اور عرض کرو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ دے دو یہ رستے میں ہے بولو انہیں اذان دینے کا حق ہے بولو اچھا اذان کے بعد نمبر کاہے کا ہے نماز کتنے وقت کی نماز آپ پڑھتے ہو 5 اللہ نے فرض کتنی کیا بخاری شریف میں ہے معراج کے رات سرکار گئے تو اللہ نے 50 وقت کی نماز دے دی بولو کتنے وقت کی سرکار لے کے آ گئے حضرت موسیٰ ملے انہوں نے پوچھا حضور امت کے لیے کیا ملا کہا 50 وقت کی نمازیں ارے بہت زیادہ ہے میری امت پہ 2 وقت کی نمازیں فرض تھی وہ نہیں پڑھ پائی آپ کے 50 کا پڑھ پائے گی کاف ہے کہ آپ نے رب سے جا کے کہیے وہ کچھ کم کر دے آپ کا رب بڑا کریم ہے آپ کی چاہت پوری کرے گا دیکھو ملا کہتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا حضرت موسیٰ نبی ہے مگر ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کے چاہنے سے ہوتا ہے جبھی تو کہتے جائیے اپنے رب سے کہیے کم کر دے اب بولو اے سرا بستی والو وہابی کا عقیدہ صحیح ہے کہ نبی کا بولو اسے بولو جیسے طبقہ آپ کے پاس کسی نے کھڑے وقت ایک تھوڑا گھوم کیا جو نبی کا دشمن ہے اس کا یہی اثر ہوگا ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی کو چھوڑا مارنا مگر آپ بتاؤ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنے وقت کی نماز فرض کی 50 اور سرکار کے چاہنے سے کتنی کم کر دیا 45 کتنی آئے حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا ہوا کہا 5 کم ہو گئے کہا جائیے پھر کہیے کم کر دے 5 پھر کم ہو گئے کہا پھر جائیے 5 پھر کم ہو گئے کہا پھر جائیے 5 پھر کم ہو گئے 9 مرتبہ گئے کتنی معاف ہو گئی 45 کتنی رہ گئی 5 حضرت موسیٰ نے کہا ایک بار پھر جائیے آپ تو سوچ رہے ہوں گے اچھا ہوتا سرکار چلے جاتے سرکار یہ نہیں کہتے اب جاؤں گا اب کم نہیں ہوگی یقین ہے کہ کم ہو جائے گی مگر کہتے ہیں مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے 5 کے بدلے میں 50 ملے گا اب دیکھو اللہ نے ظاہر 50 وقت کی نماز فرض کی اور نبی کے چاہنے سے کتنی کم کر دیا 2 بولو کتنی کم کر دیا اور ظاہر والے کتنی پڑھائیں 50 کتنی اور وسیلے والے 5 جس کا عقیدہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ کتنی پڑھیں 50 اور جس کا عقیدہ نبی کے چاہنے سے ہوتا وہ کتنی پڑھیں 5 اب کوئی بولتا مسجد میں چلے جاؤ فجر ختم ظہر شروع ظہر ختم عصر شروع عصر ختم مغرب شروع مغرب ختم عشاء شروع 5 کے بعد 6واں 6 کے بعد 7واں 7 کے بعد 8واں شامی کباب بناتے رہو دوسرے دن کا سورج نکل آئے گا آرتی نکلے گی تم نہیں نکل سکتے بولو نکل پائیں گے تو ڈائریکٹ اللہ نے کتنے وقت کی نماز فرض کی 50
کتنے وقت کی 50 اور نبی کے چاہنے سے کتنی کم کر دیا 45 تو جس کا عقیدہ نبی کے چاہنے سے ہوتا وہ کتنی پڑھائیں 5 اور یہ ڈائریکٹ والے 50 مگر پڑھتی کتنی ہے 5 5% نظر آئے تو آپ ابھی قائد ملت کے جوتا اٹھائیے اور تڑا تڑا لگا کے کہیے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے اٹھے نزدیہ جو کھانے کو لانے والے پڑھتا ہے 5 اور کہتا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو ڈائریکٹ اللہ نے 50 دیا تھا جا کے 50 پڑھا کر یہ 5 کیوں پڑھا کر. اچھا ایک بات بتاؤ, اللہ تو عالم الغیب و شہادت اسے معلوم ہے کہ 5 ہی باقی رکھ رہا تو مولا پہلے ہی 5 دے دیتا, یہ پہلے 50 کیوں دیا. تو کیا عجب رہا ہو, ایک حکمت یہ بھی رہی ہو کہ اللہ نے پہلے 50 دے دیا ہو تاکہ میرے نبی کا اختیار دنیا دیکھ لے. انہوں نے کہا مولا اگر اختیار ہی بتانا تھا, سرکار پہلی مرتبہ گئے تھے ایک طرف سے 45 معاف کر دیتا, یہ 5 کر کے کیوں معاف کیا. تو کیا عجب رہا ہو, ادھر سرکار جاتے ہو ادھر حضرت موسیٰ کہتے ہو مولا میں نے کہا تھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو نے لنتانی کہہ دیا تھا تو ایک دم سے 45 معاف نہ کرنا, 5 کر کے معاف کرنا تاکہ بار بار تیرا محبوب تجھے دیکھے اور دیکھنے والی نگاہوں کو بار بار میں دیکھوں. ادھر وہ ہے ادھر دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھنے والے کی نظر. تو ڈائریکٹ اللہ نے کتنی فرض کیا اور وسیلے سے کتنی کم کر دیا 45 یہ کھلے کیا کہتے ہیں نبی کے چاہنے 24 وہابیوں کو کھلا کہتے ہیں. اور جب میں کرناٹک گیا کھلا کہا ایک آدمی کھڑا ہو گیا, کہا یہ 2 ٹانگ کا جانور ہے کہ 4 ٹانگ کا. حلال ہی کہا. جب میں نے سمجھایا تو کہا اچھا تمہارا اس کو ٹنڈا کہتے ہیں. جب گجرات گیا ٹنڈا کہا تو کہا نہ کھلا نہ ٹنڈا, ہمارے چمبوڑیا کہتے ہیں. ابھی حیدرآباد گیا تھا تو لوگوں نے کہا نہ کھلا نہ ٹنڈا نہ چمبوڑیا, ہمارے یہاں تو اس کو پکوڑا کہتے ہیں. پکوڑے جانتے ہو کیا کرتے ہیں؟ یہ دیکھو کتاب کا نام ہے تصدیق حیاتی. کیا نام ہے؟ تصدیق حیاتی. اور لکھتا ہے جو لوگ حاجتیں طلب کرنے کے لیے اجمیر یا سالار مسعود کے قبر یا ایسے ہی دوسرے مقامات پر جاتے ہیں وہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ قتل زنا کا گناہ اس سے کم تر ہے. بولو سرکار بازی سے محبت ہے جتنے لوگوں کو. یہ مجھے کہا گیا کہ جو لوگ اجمیر یا سالار مسعود کی قبر پر حاجتیں طلب کرنے کے لیے جائیں وہ قتل زنا سے بدتر گناہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ قبروں کا وسیلہ نہ جائیں, قبروں کا وسیلہ نہیں لینا چاہیے. تو اللہ نے 50 دیا, رسول اللہ نے لیا. کم کرانے کیسے گئے؟ حضرت موسیٰ نے کہا تب گئے. حضرت موسیٰ کہاں سے آئے تھے؟ اپنی قبر سے نکل کے آئے تھے. تو قبر والے حضرت موسیٰ کے کہنے سے سرکار گئے ہیں 45 معاف کرا کے آئے ہیں. قبر کا اتنا بڑا فائدہ اٹھاتا ہے کہ 45-50 کے بجائے 5 پڑھتا ہے, پھر بھی قبروں کو مٹی کا ڈھیر کہتا ہے اور 5 پڑھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کے چوکر پکڑ کے توبہ کر کے کہنا پڑے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں جا بجا تھا. اجازت دیجیے کہ بات اور بتاؤ کول آپ کیا لوگ مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ جب آدمی مرتا نہلایا کفن پہنایا نماز جنازہ لے جا کے دفن کر. یہ نماز جنازہ جو پڑھتے ہو قرآن میں کہیں ہے؟ اللہ کہتا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. یہ بے ایمان نبی کے دشمن مر جائیں ان کی نماز جنازہ مت پڑھنا. پتہ چلا اللہ نے روکا تو ہے مگر پڑھنے کا کوئی واضح حکم نہیں دیا. اب جو لوگ کہتے ہیں رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, ان کے ہاں کوئی مر جائے تو کہہ دو ٹھیک پہ لٹائے رسی سے کسے لے جا گیا تو دریا میں تیرا دے یا آگ لگا دے. اگر نماز جنازہ پڑھنی ہے تو تقویۃ الایمان میں آگ لگانی پڑے گی, بدو نبی سے توبہ کرنا پڑے گا اور اعلیٰ حضرت کی چوکر پکڑ کے کہنا پڑے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہے جا بجا تھا. حضرات بہت ہو گیا میں دیکھ رہا ہوں. حالانکہ آپ تو میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ وہ 4 کتابیں لمبا ستا تھا کتابوں کی عبارتوں پر عرب اور عجم کے علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا. جس کو ایمان براہیل قاطعہ تحذیر الناس ان کی عبارتیں سنو.
उनके कुफरियात के ना हो, मगर वक्त ज्यादा हो गया और अभी बुजुर्ग और एक नाज़रीन के कुछ साथ भाई मोहम्मद रफीक साहब को सुनना है। बोलिए सुनना है कि नहीं सुनना? कितने लोग सुनना चाहते? सब लोग नात पढ़ना हजरत हसन के सुनना और नात सुन के इनाम देना, रसूल पता के सुनना। तो आप एक मौलाना आजम साहब मिस्र से पढ़ के आए हैं और उलमाए मिस्र अरब के उलमा ताजुल शरिया के बारे में क्या कहते हैं, अगर सुनना चाहें तो 10 मिनट की उनकी तकरीर सुन लीजिए। वो अरबी जबान में ये आपको बताएंगे कि अरब के उलमा ताजुल शरिया को क्या कहते हैं। सुनना चाहते हैं अभी 10 मिनट के लिए, उसके बाद फिर अल्लामा रफीक साहब से आप सुनिए। बेहतर होगा कि सुन लें। इनके मकाले हैं कि आला हज़रत उलमाए अरब की नज़र में ताजुल शरिया उलमाए